أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا بالقاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين، أحب الله من أحب حسينا وأبغض الله من أبغض حسينا. صلوات ارشاد حضور سرور کائنات ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اللہ نے دوست رکھا اسے جس نے میرے حسین کو دوست رکھا، اور اللہ نے دشمن رکھا اسے جس نے حسین کو دشمن رکھا. گویا یہ حدیث بھی ہے، فضیلت بھی ہے، اور صبح قیامت تک کے لیے اسلام کی کسوٹی بھی ہے. اس لیے کہ اب حسین عالم اسلام میں محبت خدا کا معیار بن کے رہیں گے کہ خدا کس سے محبت رکھتا ہے اور کس سے عداوت رکھتا ہے. اس لیے کہ اللہ کی محبت و عداوت ہر ایک اپنی زبان سے ظاہر نہیں کرے گا، اور جس مسلمان سے بھی پوچھیے گا وہ یہی کہے گا کہ ہم اللہ کے سب سے زیادہ چاہنے والے ہیں، چاہے دل میں اللہ کی مخالفت کے ہزاروں جذبے کیوں نہ ہوں. لہذا اب مسئلہ بدل گیا، کہ اللہ کے معاملے میں ہم پوچھیں گے نہیں، زبان سے سینکڑوں اللہ اللہ کریں گے. اب یہ اللہ اللہ سیاسی بھی ہوگا، مذہبی بھی ہوگا، دنیا کو دکھانے کے لیے بھی ہوگا، ریاکاری کے لیے بھی ہوگا. لہذا ہر ایک کا اللہ اللہ کرنا مان نہ لینا. جو حسین حسین کرے وہ اللہ اللہ کرتا. صلوات بھیج دیں محمد. یہ ساری کسوٹیاں ہیں، اس لیے کہ انسان بڑا مکار ہے اور یہ ہر ایک کو دھوکہ دیتا ہے. ساتھیوں کو دھوکہ دیتا ہے، دوستوں کو دھوکہ دیتا ہے، عزیزوں کو دھوکہ دیتا ہے. کہتے ہیں جانوروں میں حس بڑی تیز ہوتی ہے اور بہت ہوشیار ہوتے ہیں، لیکن انسان اتنا ہوشیار ہے کہ ہر جانور پکڑتا ہے. چھوٹے سے لے کے بڑے جانور تک، چڑیاں اور سب، شیر تک اور ہاتھی تک یہ پکڑ لیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑا ہوشیار ہے اور یہ دھوکہ دیتا ہے، دھوکے سے پکڑتا ہے جانوروں کو بھی. تو اب یہ اس فکر میں ہے کہ اللہ کو بھی دھوکہ دے. اللہ نے اہل بیت کو پردہ رکھا ہے، کہا جو اسلام کو پوچھے گا تو یہ کہے گا ارے ہم پکے مسلمان ہیں. جو اللہ کو پوچھے گا کہے گا ہم پکے اس کے ماننے والے ہیں. جو رسول کو پوچھے گا کہے گا ہم پکے ان کے چاہنے والے ہیں. یہ سب نعرے ہوں گے سیاسی. لہذا محبت اہل بیت مانگ لی. جو واقعاً دین کو پیار کرتا ہے وہ اہل بیت سے محبت کرے گا، جو نہیں کرتا وہ نہیں کرے گا.
احب اللہ من احب حسین، اللہ نے اس کو دوست رکھا جس نے حسین کو دوست رکھا۔ اب معلوم ہوا کہ 1400 برس سے آج تک جتنے یزید کے ساتھ تھے یا جتنے آج تک اس کا فیور کر رہے ہیں، یہ دشمنان خدا کی فوج ہے جو مسلمانوں کی نقابیں ڈالے کھڑی ہے۔ ابغض اللہ من ابغض حسین، اللہ نے دشمن رکھا اس کو جس نے حسین کو دشمن رکھا۔ تو عزیزان گرامی، حسین مجھ سے ہے۔ در حقیقت یہ بڑا باریک نکتہ ہے کہ حسین مجھ سے ہے۔ جو رسول کو رسول سمجھے گا اور جو رسول کو واقعاً اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغامبر سمجھے گا اور جو رسول کو نورانی اور روحانی سمجھے گا، وہ حسین کی عظمت کا قائل ہوگا۔ اور جو پولیٹیکلی رسول کو مانے گا وہ کبھی عظمت حسین کا قائل نہیں ہوگا۔ اور عالم اسلام میں جو اس وقت اختلاف ہے وہ ایک عجیب و غریب اختلاف ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کچھ لوگوں کے طرز عمل پر حیرت ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو ہمارے اماموں کے طرز عمل پر حیرت ہوتی ہے۔ یہ دو سوال بار بار اٹھتے ہیں۔ ہمارے یہاں کے لوگ کہتے ہیں، جو محبان اہل بیت ہیں، کہ صاحب کیا تعجب ہے، ارے جو رسول کی گود میں پلا ہو، جو دوش رسول پہ بیٹھا ہو، جس کے لیے سجدے کو طول دیا گیا ہو، جس کو رسول نے کہا ہو کہ یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، اس کی مخالفت کی، ارے اس کے لیے لشکر لے کے آ گئے، اس کو شہید کر دیا مسلمانوں نے۔ رسول کی بیٹی، رسول کی پارہ جگر، جن کے لیے رسول نے کہا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، ان سے گواہ مانگ لیے۔ عقل میں نہیں آتی بات صاحب، کیسے لوگ تھے۔ اور مولا علی، اتنے فضائل کچھ نظر ہی نہیں آئے، اتنی منقبتیں کچھ سمجھ ہی میں نہیں آئیں، ان سے لڑنے کے لیے میدان میں نکل آئے لوگ، سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ تو اپنی طرف سوال ہوتے ہیں، ہم ہی آپ تعجب کا اظہار کرتے ہیں اس پر۔ ایک سوال دوسری طرف سے ہوتے ہیں، اگر مخالف تھے لوگوں کے اور لوگ ان کے مخالف تھے تو وہ شیر خدا تھے، انہوں نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ اگر ان کا حق تھا تو وہ اتنے قوی تھے اور قاتل مرب و انتر تھے، انہوں نے ایک کی گردن کیوں نہ اڑا دی؟ امام حسن نے سلو کیوں کر لی؟ امام حسین اتنا چھوٹا سا لشکر لے کے میدان میں کیوں آئے؟ ان کو بڑی فوج لے کے آنا چاہیے تھا۔ 72 آدمی لے کے کیوں آئے؟ یہ ادھر سے کیوں ہوتا ہے؟ ایک ادھر سے کیوں ہے، ایک ادھر سے کیوں ہے؟ یہ دونوں کیوں ہیں، یہ سنیے مجھ سے۔ جو ادھر سے کیوں ہے اور ادھر سے کیوں ہے، یہ کیوں ہے؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ اسلام میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک گروپ ریلیجس ہے اور ایک گروپ پولیٹیکل ہے۔ ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم ریلیجس اینک لگا کے پولیٹیکل لوگوں کو دیکھتے ہیں، وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتے۔
پولیٹیکل اینک لگا کے ریلیجس لوگوں کو دیکھتے ہیں، وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتے. ریلیجس اینک لگا کے ریلیجس لوگوں کو دیکھیے اور پولیٹیکل اینک لگا کے پولیٹیکل لوگوں کو دیکھیے، تو یہ بھی سمجھ میں آئیں گے، وہ بھی سمجھ میں آئیں گے. جو اسلام میں حکومت کے لیے آئے تھے ان کی نظر میں رسالت، نبوت، قرآن، حدیث، خدا یہ سب کچھ نہیں تھا. کعبہ اس سب کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اہمیت ہے حکومت کی. حکومت کیسے ملتی ہے؟ اگر قرآن جلا کے ملے تو جلا دو، اگر کعبے و پتھر برسا کے ملے برسا دو، اگر آل رسول کو قتل کر کے ملے تو قتل کر دو، اگر فاطمہ سے گواہ مانگ کے ملے تو ضرور مانگو، اگر علی سے لڑ کے حکومت ملنے کا امکان ہے کچھ تو لڑ لو. یہاں پر مذہب کا سوال ہی نہیں ہے. آپ خواہ مخواہ کی باتیں کر رہے ہیں کہ خدا اور رسول اور کعبہ اور قبلہ اور دوش رسول اور پشت رسول، یہ رسول کو دعویٰ کرتے ہیں، ہم نماز رسول کی بات کرتے ہیں. یہ پولیٹیکل لوگ ہیں. نماز ہے، میں اکثر مثال دیتا ہوں، پرانی مثال ہے کہ نماز ہے تو صاحب نماز ایک عبادت کا نام. اسلام کی سب سے بڑی، سب سے پہلی، سب سے امپارٹنٹ عبادت جو ہے اس کا نام نماز ہے. جی نماز کے قاعدے ہیں، ایسے نماز نہیں ہوتی ہے، ٹائمنگ معین ہے اس کی. صبح کی نماز، ظہر کی، عصر کی، مغرب، عشاء، ٹائمنگ. پھر اس کے قواعد ہیں. کپڑے کیسے پہنے میں ہیں آپ، قاعدہ. نجس ہیں کہ پاک ہیں، غصبی ہیں کہ جائز ہیں، کیا ہیں. جسم آپ کا کس پوزیشن میں ہے، پاک ہیں کہ نجس ہیں، طہارت کی ہے کہ نہیں کی ہے، وضو ہے کہ نہیں ہے. پھر جگہ جو ہے وہ کون سی جگہ ہے، چھینی بھی تو نہیں ہے، غصبی تو نہیں ہے، زبردستی قبضہ تو نہیں کر لیا ہے، مالک کو بے دخل کر کے تو نہیں نکال کے نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا بھی قاعدہ ہے. پھر ڈائریکشن اور رخ کی بات ہے کہ آپ کا رخ کدھر ہے. ادھر منہ کر کے پڑھیں ہم تو شکل ہوگی نماز کی، نماز نہیں ہوگی. اس لیے کہ کعبے سے منہ پھر جائے گا نا تو نماز نما کچھ ہوگا، نماز نہیں ہوگی. دیکھنے میں رکوع، سجدے، قیام، قعود سب ہوگا، لیکن تو اس کو نماز نما آپ کہہ لیجئے، کچھ کام کر رہے ہیں یہ، لیکن نماز نہیں ہے وہ. کیوں؟ کبھی کعبہ ادھر ہے، وہ ادھر منہ کر کے پڑھ رہے ہیں نماز، تو یہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، نماز تو ہے نہیں ہے. تو معلومہ جو کعبے سے منہ پھرا کے ہو وہ نماز نہیں ہے، تو جو مولود کعبہ سے دل پھرا کے ہو وہ اسلام نہیں ہے. اب وہ اسلام نما کوئی شے ہو تو ہوگی. تو بلکہ میں آپ کو اس کی ایک مثال دوں، آپ میں سے سب تو نہ ہیں اگر، تو مگر تھوڑے سے لوگ ضرور ایسے بیٹھے ہوں گے یہاں. آپ کبھی تاج محل گئے ہیں؟ جن لوگوں نے تاج محل دیکھا ہے آگرے میں، تو بیچ میں تو مقبرہ بنا ہوا ہے سنگ مرمر کا، جو تاج محل کہلاتا ہے عمارت، جو اس کی مین ہے. اور اس کے دہنے بائیں دو عمارتیں سرخ پتھر کی بنی ہیں. تو ایک طرف تو مسجد بنی ہے، ایک طرف تو مسجد بنی ہوئی ہے، وہ مسجد ہے.
نماز پڑھتے ہیں لوگ اور وہاں دری وغیرہ بچھی رہتی ہے اور بالکل سیم ویسی عمارت دوسری طرف بنی ہوئی ہے، وہی لال پتھر کی سیم وہی محرابیں، وہی در، ویسے ہی اتنا ہی اسپیس، وہ جوابی عمارت ہے۔ اس لیے کہ بلڈنگ میں اگر دونوں طرف عمارتیں نہ ہوتی تو بیوٹی نہ پیدا ہوتی۔ بیچ میں جو مقبرات انہوں نے بنا دیا وہ سنگ مرمر کا، اب اس کے بعد چونکہ مسلمان لوگ تھے لہذا ایک مسجد ہی بنانا ضروری تھی ایسے موقع کے اوپر، لہذا انہوں نے مسجد بنا دی۔ اب مسجد تو ایک ہی طرف بنے گی، دو طرف تو بنے گی نہیں، لہذا انہوں نے اگر وہ ایک طرف مسجد بنی ہوتی اور ایک حصہ خالی ہوتا تو کچھ بھدا سا لگتا معاملہ، لہذا انہوں نے بالکل سیم ویسی عمارت دوسری طرف بنا دی، وہ کچھ نہیں ہے۔ ان کا یہ کیا ہے؟ کہا یہ جوابی عمارت ہے، لوگ جوتے پہنے ہوئے اس میں جاتے ہیں، سب جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس زمانے کا حساب دیکھیے تو چونکہ بالکل اسکیل سے نپی بھی برابر کی دونوں عمارتیں ہیں لہذا لاگت برابر آئی ہوگی، اسپیس برابر ہے، اس کے اندر کورڈ ایریا اس کا برابر ہے، اوپن ایریا اس کا برابر ہے، سب برابر ہیں۔ ایک مسجد ہے، ایک کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کعبے کی طرف ہے وہ مسجد ہے، جو کعبے سے منہ پھرا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، ساری کائنات میں کعبہ ایک ہے، جو اس کی طرف رخ کیے ہو وہ مسجد ہے اور جو منہ پھرائے ہو کچھ بھی نہیں ہے۔ ویسے ایک پوری کائنات میں امام ایک ہوتا ہے، جو ادھر رخ کیے ہو مسلمان ہے ورنہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جوابی عمارتیں ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد والے۔ فرمایا آپ نے۔ تو اب یہ مسئلہ ہے، تو ایک گروہ وہ ہے جو میں نے پولیٹیکل نماز پڑھ رہا ہے اگر، تو اس میں آپ استقبال قبلہ اور طہارت اور کپڑے صحیح اور وضو یا تیمم یا غسل اس سب کی فکر نہ کیجیے، یہ سب مذہبی نماز میں جو قربتاً اللہ نماز ہو کہ رضائے خدا و خوشنودی رب العالمین کے لیے پڑھ رہا ہوں، یہ سب قاعدے اس میں ہیں۔ اب آئیے دوسری نماز میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ دوسری نماز ایسے ہوتی ہے کہ ہمارے دوست پولیٹیکل لیڈر تھے اور مسلم ووٹوں پر ان کی گرفت تھی اور ان کی اپیل پر مسلمان جس پارٹی کو وہ کہتے تھے ووٹ دیتے تھے، اس لیے کہ وہ مسلمانوں میں پاپولر تھے اپنی ترکیبوں کی وجہ سے۔ وہ بیٹھے تھے کسی کلب میں اور وہاں ہر گندی چیز کھا پی رہے تھے۔ موبائل ٹیلی فون کا زمانہ ہے، ان کے کسی دوست کا ٹیلی فون آیا، جلدی آؤ یہاں اس وقت ایک جماعت ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے جماعت سے، جس کو ٹی وی کوریج ملے گا پورے ہندوستان میں، اس کے اندر پہلی صف میں تمہارا ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ آندھی طوفان کی طرح وہاں سے بھاگے، جسم بھی نجیس، منہ بھی نجیس، کپڑے بھی نجیس، کیسا وضو، کیسا غسل، کیسا تیمم، کیسا کچھ، کیسی طہارت، کیسا کچھ بھی نہیں۔ اور جناب بس وہ گئے تو وہاں جماعت کھڑی ہو چکی تھی اور پیش نماز بھی مصلی تک آ چکے تھے۔ بہرحال ابھی شروع نہیں ہوئی تھی نماز کی صورت سے گھس پل کے اس کو کونیاں مارتے ہوئے پہلی صف میں بالکل ٹی وی کے سامنے پہنچ گئے۔ اللہ اکبر!
اب آپ کو حیرت ہو رہی ہے وہی نماز کیسے پڑھنا ہے؟ یہ نماز ہے؟ نہ وضو کیا نہ طہارت کی. ہم ان کے کپڑے پورے نجس ہیں سر سے پیر تک, ان کا جسم پورا نجس ہے, ان کا منہ بالکل نجس ہے. یہ کیسے مسلمان ہیں؟ کیسی نماز پڑھ رہے ہیں آپ؟ خواہ آئے کر رہے ہیں. ارے وہ قربتاً اللہ پڑھ ہی نہیں رہے ہیں, قربتاً اللہ الیکشن پڑھ رہے ہیں. وہ یہ سب قاعدے وہاں ہیں جہاں قربتاً اللہ نماز ہو. اس نماز میں تھوڑی کوئی قاعدہ ہے, یہ فری سٹائل ہے. تو عزیزان گرامی, دشمنان اہل بیت سے یہ امید رکھنا کہ ارے قرآن میں یہ لکھا ہے اور حدیث میں یہ لکھا ہے اور رسول نے یہ کیا ہے, ہمارے کسی کا قائل ہو تو مانیں گے, یہی خواہ مان لیں گے. اب آئیے, یہ تو ان کے کیوں کا جواب ہے, اب اپنے کیوں کا جواب سنیے. اپنے کیوں کا جواب بھی سن لیجئے. ہم نے اپنے لوگوں کو کہتے سنا کہ سیاست میں تو وہی لوگ تیز تھے. مولا علی بیچارے مقدس آدمی, عابد آدمی, اللہ والے آدمی, وہ کیا جانے جو تو علی جانتے سب تھے, کرتے نہیں تھے. اب آئیے اس کی مثال بھی سن لیجئے. نماز کی مثال آپ نے سنی, اب روزے کی سن لیجئے. رمضان میں ہم بمبئی میں آتے ہیں مجلسیں پڑھنے, آپ کو معلوم, اکثر آتے ہیں. رمضان میں آئے ہوئے تھے, ہمارے ایک دوست نے کہا کہ اطہر صاحب آج ہمارے یہاں افطار کر لیجئے. ٹھیک ہے, ہم آ جائیں گے. اب وہ جناب 6:30 بجے افطار تھا اس زمانے میں. اب کی بھی شاید ایسا ہی ہوگا, 6:30 بجے افطار ہوگا, آپ دیکھیے گا. 6:30 بجے افطار تھا. آپ نے بہترین انتظام کیا ہمارے لیے افطاری کا, عمدہ سے عمدہ اور قیمتی سے قیمتی اور بہترین سے بہترین افطاری سب منگا کے کہ اطہر صاحب آ رہے ہیں ہمارے یہاں, اور کے لیے بہترین انتظام ہونا چاہیے. جو بمبئی شہر میں لاجواب افطاری کا انتظام ہو سکتا تھا وہ آپ نے کر کے رکھا سب. وہ ایک کمرے میں ٹیبل پر سب سجا دیا, بڑی ٹیبل پر افطار کا سامان. اب 6:30 بجے افطار کا وقت تھا اس زمانے میں, ہم 5:30 بجے پہنچ گئے آپ کے یہاں کہ جائیں گے, بیٹھیں گے, تھوڑی دیر باتیں کریں گے, افطار کا وقت آئے گا تو افطار کریں. ابھی 6 بجے تھے اور سورج غروب ہونے میں آدھا گھنٹہ باقی تھا. 6:30 بجے افطار تھا کہ ایک لڑکا دوڑتا ہوا آیا, کہنے لگا اطہر صاحب چلیے وہاں افطار شروع ہو گیا ہے. ان کا افطار شروع ہو گیا؟ ہم ابھی 6 بجے, 6:30 بجے افطار ہے. کل کے وہ جو بھی ہو وہاں شروع ہو گیا. ہم جیسے بیٹھے رہے ویسے بیٹھے رہے, یہاں تک کہ جب 6:30 بجے اور مسجد نے اذان کی آواز مسجد سے آئی اور گھڑی سے بھی تصدیق ہو گئی تو ہم اٹھ کے اس روم میں گئے جہاں افطاری سجی تھی. وہاں ایک لڑکوں کی پارٹی پہلے ہی آ گئی تھی 6 بجے, جن میں سے کوئی روزے سے نہیں تھا. وہ افطاری کے چکر میں تھے, وہ جتنا مال تھا سب کھا پی کے چلتے بنے 6 بجے. اب جو وہاں پہنچے تو 2-3 سوکھے سوکھے رطب پڑے ہوئے تھے کھجوریں, وہ بھی جو خراب اور سخت سمجھ کے وہ چھوڑ گئے تھے, اور کچھ تھوڑے سے ابلے ہوئے چنے ونے تھے اور پانی تھا. بھائی یہ تھا, یہ پوزیشن تھی. خیر وہ ایک آدھ رطب کا ٹکڑا کھایا اور اس کا 2-4 چنے منہ میں ڈالے, ایک گلاس پانی پیا, باہر نکلے. وہاں کچھ تھا ہی نہیں. تو اب لوگوں نے کہا اطہر صاحب آپ ذرا سل ہو رہے,
وہ مجلس آپ جیسے ہی پہنچتے ہو اس موقع پر آپ نے ذرا کمزوری دکھائی. اگر جس وقت ہم نے کہا اس وقت آپ آ جاتے تو لڑکوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ آپ کے آگے قدم بڑھا دیتے. پہلی پلیٹ آپ کو ملتی یہ ہم جانتے ہیں. اب آپ آئے نہیں, وہ سب لونڈے کھا گئے. اگر اسی وقت آپ آ جاتے تو سب سے بہتر شیئر آپ کا بنتا. اب للہ آپ مجھے بتائیے کہ میں آپ کی افطاری کی ایک پلیٹ کے لیے اپنا روزہ توڑ دیتا. اب سمجھے آپ جو لوگ کہتے ہیں علی سلو تھے, اگر آ جاتے تو وہی ہو جاتے. علی حکومت کے لیے اسلام توڑ دیتے. صلوات بھیجتے ہیں محمد. اب آئیے صاحب, حسین منی, حسین مجھ سے. تو جو رسول کی رسالت کا قائل ہوگا, جو رسول کی نورانیت کا قائل ہوگا, جو رسول کی عظمت کا قائل ہوگا, وہ حسین کا قائل ہوگا, اس لیے کہ حسین رسول سے ہے. جو رسول کو اپنا جیسا سمجھے گا وہ حسین کو کیا سمجھے گا؟ جیسے ہم ویسے رسول, جو جیسے ہمارے بچے ویسے رسول کے بچے, جیسے ہمارا گھرانہ ویسے رسول کا گھرانہ. تو اس کے اندر احترام کا ہے گا اور عزت کا ہے گا اور مرتبہ کا ہے گا. آج مسلمان دو طرح کے ہیں. ایک وہ مسلمان ہیں جو عظمت رسول کے قائل ہیں, اور وہ جو عظمت رسول کے قائل ہیں وہ عظمت حسین کے بھی قائل ہیں. اور دوسرا گروہ وہ ہے جو رسول کو اپنا جیسا سمجھتا ہے. جو رسول کو اپنا جیسا سمجھتا ہے وہ حسین کو بھی اپنا جیسا سمجھتا ہے. تو ان کے کسی اقدام, کسی عمل, کسی چیز پر وہ عقیدت کی نگاہ سے دیکھنے پر تیار نہیں ہے. جبکہ حسین وہ ہیں کہ جو چادر تطہیر میں اپنے نانا کے ساتھ رہے, مباہلے میں اپنے نانا کی گواہی دینے گئے, دین اسلام کو بچانے کے لیے اپنا گھر بار لٹا دیا, اور آج تک دنیا میں حسین کا نام آفتاب بن کے چمک رہا ہے. چند آدمیوں کی عقیدت اور ایک قوم کی محبت, اس کے کوئی معنی نہیں. ہر سال یاد حسین کا اسی شد و مد اور اسی شان و شوکت اور اسی عظمت و احترام کے ساتھ منایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو تائید غیبی حاصل ہے. آپ کہیں گے دنیا کی ہر قوم میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. مسلمانوں سے پرانی قومیں آباد ہیں, ان کے رسم و رواج اور ان کے بعد چیزیں جو کرتے ہیں وہ مسلمانوں سے پہلے کی ہیں. یہ بات صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ ہر قوم میں تہوار ہوتا ہے, فیسٹیول, انگریزی میں فیسٹیول کہتے ہیں, اردو ہندی میں اس کو تہوار کہتے ہیں. محرم تہوار نہیں ہے. محرم جو ہے وہ ایک غم کا واقعہ ہے. ہولی ہو یا دیوالی ہو یا عید بقرعید ہو یا کرسمس ہو یا بیساکھی ہو
قومیں خوشی مناتی ہیں، ہنستے ہیں، کھیلتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، سب آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، اس لیے کہ ہندوستان میں سبھی بستے ہیں۔ محرم میں ہنسنے پر پابندی ہے، خوشی منانے پر پابندی ہے، اچھے کھانوں پر پابندی ہے، شادی بیاہ پر پابندی ہے، عمدہ لباس پر پابندی ہے، آنسو ہیں، رونا ہے، گریا ہے، بکا ہے، پورے عقیدت و محبت کے ساتھ، زنجیریں ہیں، تلواریں ہیں، آنسو ہیں، خون ہے، اور اس کے بعد ترقی ہو رہی ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک بات اور غور کیجئے گا، گاڑیاں اعلیٰ درجے کی بہترین سڑک پر بنی بھی جا رہی ہیں، دوڑ رہی ہیں، اور اس کو ڈرائیور جو ہیں وہ تیز سے تیز چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سڑکیں بھی عمدہ ہیں۔ تو ان گاڑیوں کا چلنا اور دوڑنا کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ جتنے دنیا میں تہوار ہیں اس کی کوئی مخالفت نہیں ہے، نہ تصادم ہے، نہ ٹکراؤ ہے، نہ مخالفت ہے کہ ہولی آئی تو پرچے بٹنے لگے، ہولی نہ منانا یہ گناہ ہے ہندوؤں کے لیے۔ دیوالی آئی تو مخالفت میں تقریریں کرنے لگے ہندو کہ دیکھو دیوالی نہ منانا۔ عید آئی تو مسلمان چلانے لگے سوئیاں وئیاں نہ پکے، نئے کپڑے نہ پہننا، یہ جائز نہیں ہے اسلام میں۔ جی کرسمس میں ان کا کہ دروازہ نہ سجنا، پھول نہ لگانا، یہ نہ کرنا، کرسچینٹی نے منع کیا ہے۔ معلوم ہے کہ ہر جگہ کوئی مخالفت نہیں ہے۔ محرم میں ہزاروں برک لگے ہوئے ہیں۔ یہ فتویٰ وہ فتویٰ، ان کی تقریر ان کی تقریر، ان کا بیان، وہ پمفلٹ، وہ کتاب، وہ اخبار، اور جگہ جگہ تصادم، پتھراؤ، ٹکراؤ، خونی تصادم بھی ہوتے ہیں، اور اس کے بعد بھی رزلٹ سب سے اچھا آ رہا ہے۔ کیا بات، کیا بات۔ کسی جوک پہ ہنس لینا آسان ہے، رونا مشکل ہے۔ اور ایک بات اور بھی سن لیجئے، کوئی بھی ٹریجڈی ہو، آدمی ایک دفعہ پہلی دفعہ دیکھے اس کو رو لے گا، لیکن اگر آپ روز وہی ٹریجڈی اس کو دکھائیے پھر نہیں روئے گا۔ میں نے لٹریچر پڑھایا ہے، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر کلائمیکس اور سسپینس دو چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر کلائمیکس کا یوز صحیح ہے اور سسپینس اس کے اندر پیدا کیا ہے رائٹر نے، تب تو وہ چیز کامیاب ہوتی ہے، ادروائز وہ فیل ہو جاتا ہے۔ محرم میں نہ کلائمیکس ہے نہ سسپینس ہے۔ جو محرم آنے والا ہے اگلے سال، 7ویں کو کون سے مصائب ہوں گے، 8ویں کو کون سے ہوں گے، 9ویں کو کون سے ہوں گے، آج اس سب سے پوچھ لیجئے، سب بتا دیں گے کیا پڑھا جائے گا۔ تو سسپینس کہاں رہا بھائی، سسپینس کہاں رہا؟ آپ کو تو 6-8 مہینے پہلے سے معلوم ہے کیا پڑھنے والے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی آنسو ویسے ہی بہ رہے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے عزیزان گرامی؟ یہ معمولی باتیں نہیں، یہ عظمت حسین کی دلیل ہے۔
اور آج آپ دیکھیے پورا اسلام زندہ ہے حسین کی وجہ سے. اس لیے کہ جو مجلسیں ہوتی ہیں اس میں سب پڑھا جاتا ہے. الگ الگ مولوی ہیں, الگ الگ ان کی اسٹڈی کی فیلڈز ہیں, الگ الگ ان کی تیاریاں ہیں. کوئی آدمی تاریخ پر تیار ہے تو وہ تاریخی معلومات دیتا ہے. کوئی آدمی تفسیر کی اسٹڈی بہت کیے ہوئے ہے تو تفسیری معلومات دیتا ہے. کوئی آدمی حدیث پہ اسٹڈی کیے ہے تو وہ حدیث کے متعلق گفتگو کرتا ہے. کوئی آدمی قرآن پہ اسٹڈی کیے ہے تو وہ قرآن کے تعلق سے گفتگو کرتا ہے. مختلف علوم کے سیکھنے والے اور جاننے والے اور پڑھنے والے مختلف علوم کا ریفرنس دیتے ہیں. پھر اس کے علاوہ اسلام کی تاریخ میں جو واقعات گزرے ہیں رسول اللہ کے وہ بھی محرم میں بیان ہوتے ہیں. جو مولا علی کے فضائل و واقعات ہیں وہ بھی یہاں بیان ہوتے ہیں. جو اور اماموں کے واقعات ہیں وہ بھی بیان ہوتے ہیں. اعمال کی اہمیت بھی بیان ہوتی ہے. کہیں نماز کی اہمیت بیان ہوتی ہے, کبھی روزے کی اہمیت بیان ہوتی ہے, حج و زکوٰۃ, خمس و جہاد, ان چیزوں کی اہمیت کبھی منبر و تذکرہ ہوتا ہے. تو معلوم ہو اعمال ہوں یا عقائد ہوں, قرآن ہو یا حدیث ہو, تاریخ ہو یا تفسیر ہو, واقعات ائمہ ہوں یا واقعات رسول ہوں, سب مجلس میں بیان ہوتے ہیں. مجلس ایک ایسا وسیع مضمون ہے کہ جو چاہے مجلس میں پڑھ دیجئے. تو اس کا مطلب مجلس اکیلا سہارا ہے پورے اسلام کو زندگی بخشنے کے لیے. ورنہ آپ نے زندگی میں کبھی یہ سنا کہ آج وہاں جشن فتح بدر ہے, اس میں جنگ بدر کا واقعہ پڑھا جائے گا, اور جب گئے تو جنگ بدر بیان ہو گئے, تقریر ختم ہو گئی. ان کے اسی لیے گئے تھے اور اسی لیے بلایا گیا تھا کہ بدر کا واقعہ بیان ہوگا. وہ بدر کا واقعہ بیان ہوا اور تقریر ختم ہو گئی. ہم نے تو نہیں دیکھا. ان کا جشن احد ہے, آئیے گا. ہاں مجلسوں میں سب سنا. مجلسوں میں سب سنا. یہاں بدر بھی بیان ہوتی ہے, احد بھی بیان ہوتی ہے, خیبر خندق بھی بیان ہوتی ہے, مباہلہ بھی بیان ہوتا ہے, غدیر بھی بیان ہوتی ہے, قرآن کے نزول کے شان بھی بیان ہوتی ہے, حدیثوں کے واقعات بھی بیان ہوتے ہیں, سب بیان, اور اعمال بھی بیان ہوتے ہیں. اور مجمع انہی کو سننے آتا ہے. اور رمضان مبارک کی محفلوں میں ہم نے دیکھا ہے ظہر کی نماز کے بعد جہاں جہاں واعظ ہوتے ہیں 5-7 بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں. کیوں نہیں آتے لوگ یہ اللہ جانے. پڑھنے والا عالم ہوتا ہے, پیش نماز ہوتا ہے, لوگ نہیں آتے. شکوہ ہے اس کو کہ لوگ نہیں آتے. ذاکر کو شکوہ نہیں کہ لوگ نہیں آتے. اب پتہ نہیں کیا اٹریکشن ہے یہ حسین من نہیں, حسین مجھ سے ہے. مجھے سمجھو تو حسین سمجھ میں آئے. عزیزان گرامی, امام حسین علیہ السلام کی ولادت سارے اسلام کے لیے سبب رحمت, سارے اسلام کے لیے سبب رحمت. اور رسول پیدا ہوئے, اس خاکدان عالم کو بڑی عزت ملی. مولا علی کی ولادت ہوئی, اس دنیا کو بہت عزت ملی. معصوم عالم کی ولادت ہوئی, بہت بڑا شرف ہے ان بنی نوع انسان کے لیے.
امام حسن کی ولادت ہوئی، بہت بڑا شرف و عزت ہے انسانیت کے واسطے، لیکن جب حسین کی ولادت ہوئی تو جو فرشتے تہنیت کو آئے ان کی تعداد لاکھوں میں تھی۔ خیر وہ ہر موقع پہ آئے، یہ نہیں کہ پہلی دفعہ ہے، لیکن پہلی دفعہ ایک واقعہ ہوا جو اس کے پہلے نہیں ہوا تھا، اور وہ یہ کہ ایک ایسے فرشتے کو لائے جو عتاب پروردگار کا شکار تھا، جس سے مزاج مشیت کچھ برہم تھا، اس کو لائے۔ نہ رسول کی ولادت کے وقت وہ آیا، نہ علی کی ولادت کے وقت آیا، نہ سیدہ کی ولادت کے وقت آیا، نہ حسن کی ولادت کے وقت آیا۔ جبرائیل اس کو حسین کی ولادت کے وقت لائے، اور عزیزان گرامی شاید یہ ہو کہ وہ آ گیا جو سب کا پیارا ہے، تو اب یہ کیس جو ہے یہ ریجیکٹ نہیں کیا جائے گا۔ جبرائیل لیے ہوئے آئے، آپ کو واقعہ بھی معلوم ہے، نام بھی معلوم ہے، کوئی چیز آپ سے چھپی نہیں ہے، فطرس۔ لیکن فطرس کا قصہ کیا ہے یہ سنا دوں آپ کو، جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، بچے شاید نہیں جانتے ہوں۔ فطرس فرشتہ جو تھا، اس کا قصہ کیا ہے؟ اس کا قصہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ملک تھا کہ جس کے اندر اللہ نے بے پناہ قوت پرواز رکھی تھی، یعنی اور فرشتوں کے مقابلے میں اس کے اندر پرواز کی طاقت بہت زیادہ تھی۔ اس سے غلطی کیا ہوئی؟ غلطی کیا، فرشتے غلطی نہیں کرتے، گناہ نہیں کرتے، معصوم ہوتے۔ ترک اولا کہیے، مطلب کیا بات ایسی ہوئی جو مشیت کو ناپسند ہوئی؟ وہ یہ ہوئی کہ چونکہ اس کے اندر پرواز کی بہت طاقت تھی، لہذا اس نے سوچا میں گھوم کے عرش الہی کی سیر کروں کہ یہ کتنا بڑا ہے۔ پرواز کر کے میں عرش الہی کو دیکھوں کہ یہ کتنا بڑا ہے۔ یہ تمنا کوئی گناہ نہیں ہے، یہ سمجھ لیجئے، یہ تمنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن مشیت کو یہ تمنا اچھی نہیں لگی۔ کیوں اچھی نہیں لگی؟ اس کی وجہ لکھیے، اس کی وجہ لکھیے، اس لیے اچھی نہیں لگی کہ اللہ نے عرش کو عظیم کہا ہے، رب العرش العظیم، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ تو بات جو مزاج شہنشاہیت کو ناگوار گزری وہ یہ کہ اچھا ہم جسے عظیم کہیں تم اسے ناپو گے؟ ہم جسے عظیم کہیں، اللہ جسے عظیم کہے، اس کو کوئی مخلوق ناپے گا؟ یہ اس کی بساط ہے۔ ہم تو کہیں عظیم ہے اور تم کو ہم گھوم کے دیکھ لیں گے۔ جب اس نے یہ سوچا کہ میں عرش کو گھوم کے دیکھوں گا، تو اللہ نے جتنی طاقت اڑنے کی دی تھی اس کو جسٹ ڈبل کر دیا، گھٹائی نہیں۔ جو بہت زیادہ تھی اس کو 100% بڑھا دیا۔ ایک ملین ہارس پاور کی طاقت اگر تھی، 2 ملین کر دیا اسے۔ کہاں آپ اڑو،
عرش کے ایک کنگورے سے دوسرے تک نہیں پہنچ پایا کہ ساری طاقت ختم ہو گئی. اب وہاں سے جو چلا نیچے تو اللہ نے طاقت دوبارہ اس کو دی نہیں. وہ اس دنیا کے ایک جزیرے میں آ گیا. ہزاروں سال پڑا رہا. جب حسین کی ولادت ہوئی تو اس کا مقدر کھلا. مگر عزیزان گرامی یہ واقعہ میں نے آپ کو جان کے سنایا ہے، اور یہ واقعہ خالی واقعہ نہیں ہے، بڑا سبق آموز واقعہ ہے کہ ملک معصوم اس بات پر برہمی پروردگار کا شکار ہوا کہ جس کو خدا عظیم کہے اس کو تم ناپو گے. آج جو ہم میں سے ہر جاہل و بے وقوف کربلا پر کھڑے ہو کے کمنٹ کرتا ہے جس کو خدا سے بے عظیم کہے. صلوات بھیج دیں محمد. بتائیے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ذبح عظیم ہے، جیسے عرش عظیم ہے یہ بھی عظیم ہے. اس عظیم کو فرشتہ نہ سمجھ پائے، اس عظیم کو ہم سمجھ لیں گے. سمجھ بوجھ کے زبان کھولنا چاہیے، ادب سے بات کرنا چاہیے، سر جھکا کے رہنا چاہیے، ورنہ کتاب الہی کا شکار ہونے میں دیر نہیں لگتی. اب جبرائیل جو لیے ہوئے آئے تو آپ یقین مانیے میں نے کسی کتاب میں تو نہیں پڑھا، مگر فرشتوں کے عمل جو ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں ہوتے. فرشتے ہماری طرح نہیں ہیں جو سمجھ میں آیا وہ کر لیا. وہ مشیت کی مرضی دیکھتے ہیں. اور جبرائیل جیسا ملک کیا یوں ہی لے آتا؟ اور ان پر بھی تو عتاب ہو سکتا تھا جی اس پر ہم غصے میں اس کو تم لوگ کیوں لے گئے؟ ہاں اس پر ہم ناراض ہوں تم کون لے جانے والے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جبرائیل نے کسی نہ کسی شکل میں پرمیشن لے لی تھی. ان کو کوئی اشارہ مل گیا تھا، ان کو اجازت کسی طرح سے حاصل ہو گئی تھی جبھی لائے، ورنہ لاتے نہ. در پر فرشتوں کا ہجوم تھا، مبارکباد دینے والے آ رہے تھے، ہر طرف خوشی منائی جا رہی تھی. آسمان سے لے کے زمین تک در فاطمہ پر ایک سلسلہ تھا آنے والوں کا. سرور کائنات مبارکباد قبول کر رہے تھے کہ جبرائیل فطرس کو لیے ہوئے آئے. کہا یا رسول اللہ، جس سے مزاج مشیت برہم تھا وہ حسین کے طفیل میں آیا ہے معافی کا خواستگار. آج کا دن ایسا نہیں تھا کوئی خالی ہاتھ جائے، خالی ہاتھ جانے والا دن نہیں تھا. عجب جملہ فرمایا کہ اچھا جبرائیل حسین کے گہوارے سے مس کر دو.
حسین کے گہوارے سے مس کر دو. جبرائیل نے حسین کے گہوارے سے مس کیا، پر ادھر گہوارہ حسین سے مس ہوا، ادھر نگاہ مرحمت پڑی اور ادھر نگاہ مرحمت پڑی، ادھر کھوئی بھی طاقتیں سب واپس آ گئیں. اب جو پرواز کرتا وہ چلا تو ناز کر رہا تھا کون ہے مثل میرے، میں آزاد کردہ حسین ہوں. کون ہے مثل میرے، میں آزاد کردہ حسین ہوں. اور اس کے اندر بھی دیکھیے بڑا اہتمام تھا، یہ نہیں کہا کہ جسم حسین سے مس کر دو، کیا گہوارے سے مس کر دو. گہوارہ حسین نہیں ہے، حسین کا جسم اس گہوارے کے اندر ہے. معلومہ جہاں جسم حسین ہو اس چیز سے جو مس ہو جائے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اب سمجھے آپ ہم زری سے کیوں مس ہوتے ہیں؟ صلوات بھیج دیں محمد. ولادت باسعادت ہوئی 3 شعبان سن 4 ہجری. وہ مبارک دن تھا کہ ادھر چھوٹے نواسے کی ولادت ہوئی، ادھر سرور کائنات کو خبر ہوئی اور آپ نہایت تیزی سے جلدی بیٹی کے گھر تشریف لائے. ام ایمن سامنے آئیں، گھر کی پرانی کنیز، باپ کے زمانے کی کنیز، جن نے خود رسول کو بھی پالا تھا، وہ اب تک خدمت میں موجود تھیں. سامنے آئیں ام ایمن کا اللہ میرے بچے کو لا. ام ایمن کے منہ سے نکل گیا ابھی تو میں نے پاک بھی نہیں کیا. جیسے ہی یہ نکلا ویسے ہی مزاج برہم ہو گیا. کہا تو سے کیا پاک کرے گی جسے خدا نے پاک کر کے بھیجا. لا میرے بچے کو لا. ام ایمن کہتے ہیں میں تیور دیکھ کے کانپ گئی. میں اکثر پڑھتا ہوں کہ یا رسول اللہ باپ کے زمانے کی کنیز، کافروں کو نہیں جھڑکا، مشرکوں کو نہیں جھڑکا، دشمنوں کو نہیں جھڑکا. زندگی بھر جس نے خدمت کی اس خوشی کے موقع پر بجائے انعام دینے کے جھڑک رہے ہیں، دل ٹوٹ جائے گا. کہا جان کے جھڑک رہا ہوں تاکہ دنیا سن لے کہ کوئی بھی ہو اگر حسین کے لیے کچھ کہے گا تو پھر رحمت نہیں ہوں، غضب ہوں. کہ اللہ میرے بچے کو لا. جلدی سے میں نے پیش کیا اور رسول نے آتے ہی گود میں اپنی زبان دہان حسین میں دے دی. علی سامنے آئے. کہا یا علی بچہ کیا نام رکھا؟ علی نے ہاتھ جوڑے، یا رسول اللہ آپ کے ہوتے میں نام رکھوں گا. آپ بزرگ ہیں، آپ نام رکھیں. میں نے کتاب میں تو نہیں پڑھا کہ رسول نے کچھ کہا ہو اس پر، مگر میرا دل کہتا ہے کہ رسول نے دل میں شاید یہ سوچا ہو کہ خدا کے ہوتے میں نام رکھوں. یہ کیوں سوچا میں نے؟ اس لیے کہ جیسے ہی مولا علی نے یہ کہا کہ آپ کے ہوتے میں نام رکھوں تو رسول خاموش ہوئے اور فوراً جبرائیل آئے. کہا اللہ نے تحفہ درود و سلام کے بعد فرمایا ہے کہ ہم نے اس بچے کا نام حسین رکھا ہے. بس حضور اب سنیے، بات تمام ہو رہی ہے. انشاءاللہ کل زندگی رہی تو عرض کروں گا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کا نام حسین رکھا ہے. یہ سب نام اللہ کے رکھے ہوئے ہیں. اور ایک خاص بات سن لیجئے اور مجلس محفل تمام ہو جائے. محمد سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں رکھا گیا، یہ نیا نام ہے جو رکھا گیا.
جتنے محمد ہیں بعد میں سب حضور سے سن میں کم ہیں. پہلی مرتبہ محمد حضور کا نام رکھا گیا ہے. علی سے پہلے کسی کا نام علی نہیں رکھا گیا. جتنے علی ہیں وہ سب مولا کائنات سے عمر میں کم ہیں. حسن سے پہلے کسی کا نام حسن نہیں رکھا گیا. حسین سے پہلے کسی کا نام حسین نہیں رکھا گیا. شخصیتیں بھی ادھر کی ہیں, نام بھی ادھر کے ہیں, ذاتیں بھی ادھر کی ہیں. بس اب مبارکباد دیجئے, یا رسول اللہ آپ کو نواسا مبارک ہو. اور جب سرکاروں میں خوشیاں ہوتی ہیں تو غلاموں کے دامن بھی بھر دیے جاتے ہیں. یا رسول اللہ حسین کے صدقے میں ہمارے حالات کو بہتر فرمائیے, ہمارے ایمان کو درست کیجئے, ہماری عاقبت کو درست کیجئے, ہماری دنیا کو درست کیجئے, ہماری اولادوں کو دیندار نکالیے, ہمیں تمام دنیا کی ہر خوشی میسر ہو.